جی ہاں، تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ دنیا پوری میں آج کی ڈیٹ میں مسلمانوں کا نام جو ہے بہت چرچا میں، کوئی کس نظر دیکھ سے دیکھتا ہے، کوئی کس نظر دیکھ سے دیکھتا ہے، اپنے اپنے الگ الگ لوگوں کی نظریں ہیں دیکھنے کی۔ لیکن وہیں آپ اگر ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ کا مطلب ہے 2014 کے بعد 2014 کے بعد مسلمانوں کی ہندوستان میں بہت بڑی ویلیو بن گئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں مسلمانوں کی بہت بڑی ویلیو اور بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں مسلمان سیاست میں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر کسی کو اپنی سیاست چمکانی ہے، کسی کو فیمس ہونا ہے، کسی کو پیسے کمانے ہیں، تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس کو سمپلی ایک موبائل لینا ہے اور ویڈیو بنانی ہے موبائل سے، اور مسلمانوں کے خلاف بکنا ہے، جو بھی اس کو آئے وہ بولنا ہے مسلمانوں کے خلاف، تو راتوں رات وہ چاند پہ چلا جائے گا، سیاست میں بھی اس کا نام آ جائے گا، اور عام جو چاہتا ہے وہ عام زندگی میں اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ صرف اس کو شرط یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے خلاف بولنا ہے۔ ایون یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان بھی بھارت میں اس ٹائم 2014 کے بعد کی جو حالات ہے اس کے حساب سے بھارت میں اگر ایک مسلمان بھی مسلمان کے خلاف بولتا ہے تو اس کو بھی بہت عزت ملتی ہے، سیاسی طور پر بھی اور سوشلی طور پر بھی اس کو بہت بڑی عزت دی جاتی ہے۔ میری پہچان میں مطلب میں بہت سے ایسے بڑے بڑے بی جے پی کے لیڈروں کو جانتا ہوں کہ جو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن جب سے انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ مسلمان کے خلاف بولا جائے، اور انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا، تو وہ راتوں رات بڑی بڑی عہدوں پہ جا بیٹھے۔ اسی میں ایک ہے، جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دلی میں ایک بی جے پی کا لیڈر ہے، اس کا نام ہے کپل شرما۔ وہ پہلے عام آدمی پارٹی میں تھا، تو اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، تو اس نے عام آدمی پارٹی چھوڑی اور بی جے پی میں آ گیا، اور بی جے پی میں آتے ہی اس نے مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا، تو آج اس کو پوری ہندوستان میں بچہ بچہ اس کو جانتا ہے۔ اس کے بعد یو پی کے مظفر نگر میں 2013 میں دنگے ہوئے تھے، فساد ہوئے تھے، تو اس میں ہزاروں جو مسلمان تھے ان کو نقصان پہنچا تھا۔ اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا سنگیت سوم، آج وہ بی جے پی کا منسٹر بھی رہا ہے، ایم ایل اے بھی رہا ہے۔ ابھی خیر اس الیکشن میں 2022 میں جو الیکشن میں اس میں تو وہ ہار گیا، تو اس نے بھی بہت شہرت حاصل کی مسلمانوں کے خلاف بول کے۔ تو سیم اسی طرح یہ جو آپ ایک مووی بنی ہے کشمیر فائلز نام سے، اس کا بھی ایک بنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ان لوگوں کو پاپولر ہونا ہے، شہرت کمانی ہے، دولت کمانی ہے، اور وہ کیسے کمائیں گے؟ جب تک مسلمانوں کے خلاف نہیں بولیں گے تب تک نہیں کما سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو مووی میں جو آدمی نے ایکٹنگ کی ہے، جو مین ایکٹر ہے انوپم کھیر، یہ پہلے سے ہی مسلمانوں کے خلاف 2014 کے بعد اکثر بولتا آ رہا ہے، اور اس کو پھل بھی ملا ہے۔ اس کو پھل یہ ملا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، اس کی جو وائف ہے، وہ آلریڈی راجیہ سبھا کی ممبر ہے، اور اوپر سے اس نے یہ فلم بنا دی، تو یہ اس کے لیے گھی میں شکر ہو گیا۔ اب بھی آپ دیکھتے رہنا آگے چل کے اس کو، اور جو وہ فلم کے ڈائریکٹر ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، آگے مورتی کی کیا، مجھے پتہ نہیں نام ان کا، تو آگے چل کے دیکھتے رہنا آپ اس کو کیا بڑی پوسٹ دی جاتی ہے سیاسی طور پر۔ تو یہ ہندوستان میں کوئی بھی آپ ایسی بات اگر سنتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2014 سے ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کسی کو فیمس ہونا ہے، کسی کو شہرت دولت حاصل کرنی ہے، سیاست میں اپنا مقام اونچا کرنا ہے، سیاسی طور پر اپنا قد بڑھانا ہے، تو اس کو مسلمانوں کے خلاف بولنا پڑے گا۔ اگر میں ایک مسلمان ہوں، اگر میں بھی چاہوں کہ مجھے اپنے سوشل میڈیا پہ فالوور بڑھاؤں، میں اپنی سیاسی طور پر میں اپنا قد بڑھاؤں، تو مجھے بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، مجھے بھی ایک موبائل لینا اور ویڈیو بنانی مسلمان کے خلاف، اپنے مذہب کے خلاف بولوں، تو راتوں رات میں بھی اسٹار بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو ایسی ہمت نہ دے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں۔ تو اگنور کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے ان کا، جو بھی مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف آج کی ڈیٹ میں جو بول رہے ہیں ہندوستان میں، ان کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی
دولت اور شہرت چاہیے رہتی. میں نے سرچ کیا، بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا میں سب یہ ہو رہا تھا کیا کیا ہو رہا ہے، اور 2014 سے آج تک کے جتنے بھی میرے انٹرنیٹ کے ذریعے میرے کو جو بھی دیکھنے کو ملا، تو اس میں لاسٹ میں جو رزلٹ میرے پاس آیا یہی آیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی کارن نہیں ہے. مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کارن یہی ہے کہ آپ کو اس سے بینیفٹ ملتا ہے، ہر طریقے سے آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے. آپ کو سیاسی فائدہ بھی ملتا ہے، باقی آپ کو دولت شہرت سب سے نوازا جاتا ہے، اور آپ کی ایک سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تعداد میں اکثریت ہی ہے جو اس میں آپ کی بہت بڑی عزت کی جاتی ہے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو، ہمارے نان مسلم بھائی بھی ایسے ہیں ہندوستان میں جو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں، غلط کنڈم کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. اور جو اس چیز کی سپورٹ میں ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، فرق اتنا ہے. تو اس سے کسی بھی مسلمان کو اتنا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو جب تک ان کے ہاتھ میں ہے وہ کریں گے، جب تک بک رہے ہیں. جب مسلمان بک رہے ہیں تب تک وہ بیچیں گے. ابھی سیزن چل رہا ہے، مسلمانوں کو بیچنے کا سیزن چل رہا ہے. جب تک یہ سیزن ختم نہیں ہوگا تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ہے. تب تک مسلمانوں کا نام بکے گا، مسلمانوں کا نام بیچیں گے اور دولت کمائیں گے اور بڑے بڑی عہدوں پر جائیں گے، بڑی بڑی پوسٹوں میں جائیں گے. تو آپ کو اس میں زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ نے بزنس کے لیے کر رہے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے اس میں. سچائی جو بھی ہوتا ہے اس میں سچائی ایک آنے کی بھی سچائی نہیں ہوتی ہے. میں نے سب سرچ کر کے دیکھ لیا، آپ بھی چاہے تو چیک کر سکتے ہیں. اس میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی سچائی نہیں ہے.